حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کائنات کے اندر کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا نبی بعدی، یہاں پر نکرہ تحت نفی داخل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے میرے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی تشریح نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی غیر تشریح نبی آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعا، بے شک رسالت کا سلسلہ وہ بھی مکمل ہو چکا، اور بے شک نبوت کا سلسلہ وہ بھی مکمل ہو چکا ہے۔ فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، اب نہ تو میرے بعد کوئی دوسرا رسول آئے گا اور نہ ہی میرے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا۔ جس بندے کا یہ ایمان نہ ہو، حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کو نہ مانتا ہو، وہ شریعت کے اندر بندہ کافر ہوتا ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کو نبی آتا، فرمایا لو کان بعدی نبیا، اگر میرے بعد کو نبی ہوتا لکان عمر بن الخطاب، تو وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی بنتے۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 209 کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اسی طرح آنے والے فتنوں کا احوال بیان کرتے ہوئے، خبر دیتے ہوئے، امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تقوم الساعۃ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتی ینبعث کذابون دجالون، یہاں کے میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے لوگ بھی آئیں گے، دجال بھی آئیں گے، قریب من 30، جن کی تعداد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ 30 کے قریب ہوگی۔ کل یزعم انی رسول اللہ، ہر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، انی نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کو دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ مشکاۃ شریف کے اندر ایک حدیث موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے اس کو سمجھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی مثال ایسے ہے کمثل قصر، کہ جس طرح ایک محل ہو، احسن بنیان ہو، کہ جس کی بنیاد اور جس کی عمارت کو انتہائی خوبصورت طریقے کے ساتھ بنایا گیا ہو، توری کا منہ موت لابینات، اور عمارت بنانے کے بعد ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ کو خالی رکھ دیا گیا ہو، فطاف بہ النظار ہوں، کہ جب دیکھنے والے آئے اور آ کر انہوں نے دیکھا عمارت کو، یتعجبون من حسن بنیانہ، اور دیکھ کر وہ بڑا آشش کرنے لگے کہ یہ عمارت بڑی خوبصورت ہے، عمارت کی تعریف کرنے لگے۔ الا موضع تلک اللبنۃ، لیکن جب وہ ایک اینٹ کی خالی جگہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے کہ اس کو بھی مکمل ہونا چاہیے تھا، اس کو خالی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، میں نے آ کر اس عمارت جو نبوت کی عمارت تھی اس کے اندر جو خالی جگہ تھی، فرمایا أَنَا صَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ، میں نے اس خالی جگہ کو پر کیا۔ ختمہ بیل بنیانوں و ختمہ بیل رسولوں، میرے اوپر وہ آ کر بنیاد مکمل ہو گئی، میں نے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ختمہ بیل رسولوں، میرے اوپر رسالت کا سلسلہ آ کر ختم ہو گیا۔ فانا اللبنۃ وانا
النبیین، بخاری و مسلم کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس عمارت کی آخری اینٹ جو ہے وہ مجھ محمد کی ذات ہے، اور فرمایا انا خاتم النبیین، میں انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے آخر میں آنے والا ہوں اور میں خاتم الانبیاء ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں آخری نبی ہوں۔ ایک روایت اور سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، کہ مجھے انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے 6 وجہ سے فضیلت دی ہے، 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے باقی نبیوں سے افضل بنایا ہے، اور باقی انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے مجھے 6 چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی۔ فرمایا اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ تھوڑے بیان کرتے تھے لیکن ان کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، دوسری چیز فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے میری رعب کے ذریعے مدد کی، اگر میرا دشمن ایک ماہ مسافت پہ دور بھی بیٹھا ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر میرا رعب پیدا کر دیا ہے۔ تیسری بات فرمائی احلت لی الغنائم، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مال غنیمت جو اس کو حلال قرار دیا۔ فرمایا وہ جعلت لی الارض مسجدا، چوتھی بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ وہ طہورا، اللہ نے میرے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ اور پانچویں بات فرمائی ارسلت الی الخلق کافہ، پہلے انبیاء کسی ایک علاقے کے لیے نبی بن کر آتے ہیں، ایک گروہ کے لیے نبی بن کر آتے ہیں، ایک زمانے کے لیے نبی بن کر آتے ہیں۔ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری کائنات کے لیے وہ رسول بنا کر بھیجا ہے، ساری مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا۔ وختم بی النبیون، اور اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ مکمل فرما دیا۔ فرمایا کہ میرے بعد اب نہ کوئی رسول آ سکتا ہے اور میرے بعد نہ ہی کوئی دوسرا نبی آ سکتا ہے۔